بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، گزشتہ روز پی ٹی آئی کے رہنما اعظم سواتی یہ کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ عمران خان کی فیم سے، ان کی جرت سے، ان کی دلیری سے، ان کا ایک بین الاقوامی جو ایک ساکھ ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، بجائے کہ آپ نے اس کو جیل میں ڈال رکھا ہے۔ تو یہ بات کسی حد تک نہیں بلکہ بہت حد تک یہ بات درست ہے کہ عمران خان اس وقت نہ صرف پاکستان کے اندر سب سے مقبول سیاستدان ہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی ان کی شہرت کا ڈنکا بجتا ہے۔ فلسطین سے لے کر اور دنیا کے یورپی ملکوں تک، امریکہ تک اور دوسرے جو مشرقی یورپ کے ملک ہیں یا مشرق بعید کے ممالک ہیں، ان سب میں عمران خان ایک جیدار، ایک بہادر اور ایک آئیکونک شخصیت کے طور پہ ابھر رہے ہیں۔ لوگ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لوگ ان کے نام سے ڈھابے کھولتے ہیں، لوگ ان کی تصویروں کو شیئر کرتے ہیں، لوگ ان کو مس کرتے ہیں بڑے اہم مواقع پہ، اور یوں عمران خان ایک فینومینا بن چکے ہیں پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر۔ اب چند دن پہلے امریکی جو کانگریس مین ہیں بریڈ شرمین، انہوں نے ایک ہیئرنگ کے دوران جب وہ پاکستان کے حالات پر بات کر رہے تھے، بحث کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ گو کہ عمران خان کی جماعت پی ٹی آئی پاکستان کے امریکہ کے حق میں نہیں ہے بہت زیادہ، یعنی پرو امریکہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ زیادتی ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، جس طرح انہیں قید میں رکھا ہے وہ زیادتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ امریکہ کا ایک ایسا شخص یہ تسلیم کر رہا تھا جو ایک سیاسی شخصیت بھی ہے اور پاکستان کے حوالے سے بھی خاصی اہمیت رکھتا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ برملا کہ عمران خان پرو امریکہ نہیں ہے، کہ گو کہ امریکہ کے حوالے سے عمران خان کا کے دل میں کوئی اس طرح کا نرم گوشہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو امریکہ کے ہاں گروی رکھنا چاہتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس شخص کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ظلم و زیادتی ہے۔ تو یہ ایک گواہی امریکہ سے آ گئی کہ عمران خان پرو امریکہ نہیں ہے، جو یہ کہا جاتا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتا ہے، وہ کرنا چاہتا ہے، یہودی ایجنٹ ہے۔ دنیا کا کون سا الزام ہے جو جبہ و دستار کے حامل لوگوں سے لے کر سیکولر اور آزاد سیاست کرنے والوں نے ان پر نہیں لگایا، میڈیا کو اس میں استعمال کیا؟ لیکن آج امریکہ سے یہ گواہی آئی کہ وہ اس حد تک بھی پرو امریکہ نہیں ہے کہ پاکستان کو امریکہ کی ایک باجگزار ریاست بنا دے۔ ابھی 2 دن پہلے میں بھارت کے ایک معروف تجزیہ نگار کا تجزیہ سن رہا تھا، وہ پاکستان کی اس ٹرموائل پہ بات کر رہا تھا اور بہت سے پہلوؤں پر بات کر رہا تھا، وہ اسٹیبلشمنٹ کی مشکلات پہ بات کر رہا تھا، وہ پاکستان میں ابھرتی ہوئی جو نئی پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں ان پہ بات کر رہا تھا۔ تو بات کرتے کرتے ایک نقطے پہ وہ جب آیا کہ وہ کہنے لگا کہ اگر یہ سیٹ اپ گرتا ہے تو عمران خان آئے گا، تو ہمارے لیے اس میں بھی کوئی خوشخبری نہیں ہے، کیونکہ عمران خان کون سا ہمارا دوست ہے؟ عمران خان کے جو خیالات ہیں انڈیا کے بارے میں وہ دنیا جانتی ہے اور وہ ہر جگہ ان کا اظہار کرتا رہا ہے۔ تو اس بھارت کے اس معروف دانشور اور صحافی کا یہ کہنا تھا کہ بھارت کو اگر پاکستان کے حالات سے فائدہ اٹھا سکتا ہے تو زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے، اور لیکن ایک یہ بات وہ اعتراف اس نے کیا کہ عمران خان بھارت کا حامی نہیں ہے، پرو انڈیا نہیں ہے۔ یوں دو ملکوں سے جو پاکستان کی سیاست کے ساتھ میں میٹر بھی کرتے ہیں، پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کی جو پاور کوریڈورز ہیں ان میں کسی نہ کسی حوالے سے انڈیا اپنا ایک حوالہ رکھتا ہے تعلقات کا، اور امریکہ جو ہے وہ کسی اور حوالے سے، یعنی وہ اہم ملک ہیں، اہم تصور کیے جاتے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں پاکستان کا جو ایک سسٹم ہے اس پر۔ اس سے پہلے جب ہم نے دیکھا کہ جب
یہ پروپیگنڈا کیا جاتا تھا جب عمران خان اقتدار میں تھا کہ عمران خان نے سی پیک کو سست کر دیا، عمران خان نے چینی کمپنیوں کو ناراض کر دیا، چین کو ناراض کر دیا. وہ حقیقت میں یہ تھا کہ عمران خان نے آتے ہی اس بات کا جائزہ لیا کہ آخر پاکستان کے حکمرانوں میں اور چائنا کے حکمرانوں اور کمپنیوں کے درمیان کن شرائط پہ معاہدے ہوئے ہیں. ظاہر ہے یہ لین دین کا معاملہ ہے، یہ فری لنچ والی تو بات نہیں تھی، نہ خیرات چین دے رہا تھا، یہ کاروبار تھا، یہ قرضے تھے جو پاکستان کی نسلوں نے ادا کرنے تھے، پاکستان کے بچوں نے، پاکستان کے جو بچے ابھی پیدا نہیں بھی ہوئے ان پر بھی یہ قرض چڑھتے جا رہے ہیں. اور یہ ظاہر ہے کہ اس میں پبلک کو پتہ ہونا چاہیے، اس میں حکومت کو، عوامی نمائندوں کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ معاہدے کرنے والے تو معاہدے کر کے جاتے ہیں، اپنا کمیشن سمیٹتے ہیں اور اس کے بعد ان کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ ان معاہدوں کی جو زد ہے، ان کی ضرب جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں پر کس انداز سے پڑتی ہے اور ان کا کیا نقصان ہوتا ہے. تو عمران خان نے یہی جائزہ لینے کے لیے کہ کس بنیاد پر معاہدے ہوئے ہیں، آیا کہ یہ پاکستان کے عوام کے مفاد میں ہیں یا صرف کمیشن لے کر اونے پونے داموں جو ہے پاکستان کو دے دیا گیا ہے، پاکستان کے دشت و جبل جو ہے وہ حوالے کیے گئے ہیں. تو ایک قوم پرست پاکستانی کے طور پہ یہ ایک حکمران کا فرض تھا کہ وہ یہ دیکھے کہ وہ ان کا ملک جو ہے یا ان کے پیشرو جو ہیں انہوں نے کس بنیاد پر معاہدہ کیا ہے. اتنا بڑا پروجیکٹ ہے جو صدیوں کے تک جو ہے اپنے اثرات مرتب کرے گا اور دونوں ملکوں کے درمیان جنریشنز کے جو تعلقات ہیں ان کا تعین کرے گا. تو یہ کس بنیاد پر ہے؟ کیا اس میں انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ رکھا گیا ہے؟ کیا پاکستان کے عوام کا مفاد بھی اس میں ملحوظ رکھا گیا ہے؟ یہ وہ نقطہ تھا کہ جب انہوں نے جب فائل کھولنے کی بات کی تو اس پہ شور مچا دیا. ظاہر ہے جن لوگوں نے معاہدات کیے تھے وہ جو تھے جو ان کے بینیفیشری تھے ان معاہدات کے، انہوں نے شور کر دیا تھا. تو یہ یوں لگ رہا ہے کہ جو جنرل پرویز مشرف ہے انہوں نے حلق سے اوپر ہی سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگایا تھا، لیکن عمران خان اس نعرے کی مجسم تصویر ہے کیونکہ پرویز مشرف اس نعرے کی آڑ میں امریکہ کے مفادات پورے کرتے رہے. سب سے پہلے امریکہ کا اس کا جو دوسرا مفہوم تھا وہ یہ تھا، ان کے نزدیک اس کا اصل مطلب یہ تھا. لیکن عمران خان نے حقیقت میں نہ صرف اپنی حکومت کی قربانی دی بلکہ آج بھی وہ اپنی آزادی کی قربانی دے کر جو جیل میں قید ہے اس نے یہی کہا کہ سب سے پہلے پاکستان کے عوام کا مفاد کس میں ہے، پاکستان کے کا مفاد کس میں ہے اور پاکستان کی انٹیگریٹی کس میں ہے، پاکستان کے اقتدار اعلیٰ اور اس کے استحکام اور اس کی خودی، اس کی خود مختاری اور خودداری کس میں ہے. اسی فیصلے پر اس نے عمل کرنے کی کوشش کی. تو ایک ایسے انسان سے کہ جو جرت مند ہو، جو جیدار ہو، جو بہادر ہو، جس کی پیچھے کوئی فائل نہ ہو، فائل کی دم نہ لگی ہو، جس کا کوئی منی لانڈرنگ کی صورت میں کوئی دولت نہ ہو، کوئی نام و نشان نہ ہو، تو ایسے شخص کو ویسٹ کرنا پاکستان کی جو ریاست اور سیاست ہے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا تاریخی قسم کا ایک المیہ ہوگا کہ ایک ایسا کہ جس کی اول و آخر وفاداری اپنی سرزمین سے ہے، اپنی زمین سے ہے، اپنے لوگوں سے ہے. تو ایک ایسے شخص کو بجائے اس کے کہ آپ اسے ایک عزت و تکریم دیں، آپ نے اس کو جیل میں ٹھونس کر ایک حقیقت میں آپ نے تاریخ کے ساتھ اپنا ایک بھونڈا مذاق کیا ہے اور تاریخ اپنے ساتھ مذاق کرنے والوں کو مذاق ہی بنایا کرتی ہے.